فرید صبح صبح سائیکل پر لوگوں کے گھروں میں اخبار دیتا اور جو پیسے اس سے ملتے ان سے بوڑھی بیوی کا علاج کرواتا۔ ایک دن فرید کی بیوی کہنے لگی، آپ سے محنت نہیں ہوتی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مرنا تو ہر ایک نے ہے۔ لیکن فرید بیوی کے علاج کے لیے لوگوں سے بھیک تک مانگنے لگا، اور یہ سب دیکھ کر فرید کا بیٹا عامر باپ کو برا بھلا کہنے لگا، اور ایک دن تنگ آ کر ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آیا۔ اور تبھی اچانک عامر کو کال آئی کہ اس کے باپ کی زمین جو 20 سال پہلے دریا کی زد میں آ گئی تھی وہ واپس بحال ہو گئی ہے، جس کے لیے فرید کا آنا ضروری ہے۔ لیکن جیسے ہی عامر باپ کو لینے اولڈ ہوم گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ماں باپ: عامر، تمہاری اماں کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ماں کو دل کا مسئلہ ہے، ایک وقت کی بھی دوا نہ ملے تو اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ فرید نے عامر کو دوا کا پرچہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ابا، آپ کو پتہ ہے میری تنخواہ کتنی کم ہے، اماں کی دوائیاں بہت مہنگی ہیں، ہفتے کی 2000 اور مہینے کی 8000 کی، میں اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا تو اماں کی دوا کیسے لاؤں؟ میں تنگ آ گیا ہوں۔ پہلے تو آپ بھی کچھ کر لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ نے سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں اکیلا کہاں کہاں دھکے کھاؤں؟ یہ سن کر فرید نے دوا کی پرچی لپیٹ کر جیب میں ڈال لی اور ایک گہری سانس بھر کر اسٹور روم سے اپنا پرانا سائیکل نکالا، اسے خود ہی ٹھیک کرنے لگا۔ سائیکل کے دونوں پہیوں کی ہوا کم تھی، پیدل ہی سے باہر لے گیا، ہوا بھروائی اور اخبار خرید کر بیچنے لگا۔ شروع سے ہی فرید نے اخبار بیچنے کا کام کیا تھا۔ شروع میں یہ کام بہت چلتا تھا کیونکہ ہر شخص اخبار پڑھنے کا شوقین تھا اور خبروں کا ذریعہ صرف اخبار ہی تھا۔ لیکن آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں جیسے اخبار پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا تھا، لوگ خبریں موبائل پر ہی دیکھ لیتے تھے۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے پہلے دن اخبار خریدا تھا۔ پہلے دن تو بکری نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے میڈیکل سٹور گیا، پرچہ دکھایا اور کہا، یہ 300 میں جو دوائیاں آتی ہیں وہی دے دیں۔ میڈیکل سٹور والے نے پرچے پر ایک نظر ڈالی اور فرید پر دوسری۔ کہنے لگے، بابا جی، دوائیاں تو بہت مہنگی ہیں، اس میں تو بس ایک ایک گولی آئے گی جو صرف ایک بار کھانے کے لیے ہوگی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، ایک ایک گولی ہی دے دو، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنا پسینہ پونچھ رہا تھا کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور وہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ سائیکل چلانے سے بھی سانس پھول رہا تھا۔ جب تک دوا لے کر گھر پہنچا تو بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ آتے ہی دوا رقیہ بیگم کو دی اور کہا، یہ کھا لو، جن کی دوا نہ کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ دوا آپ کہاں سے لائے؟ عامر نے تو صاف منع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، بس اپنا پرانا کام شروع کر دیا ہے، کم از کم تمہاری دوا کا خرچہ تو نکل آیا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے پوتے سے کہا، بیٹا مجھے پانی پلا دو۔ سامنے کولر سے ٹھنڈا گلاس پانی کا دیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کچن میں کھڑی عامر کی بیوی نعیمہ کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، منہ میں بڑبڑانے لگی، دوا کا منع کیا تو کیسے اپنی پرانی سائیکل کو ٹھیک کر کے اخبار بیچنا شروع کر دیا۔ بیٹے کا تو کوئی احساس نہیں ہے، اکیلا دھوپ میں دھکے کھاتا ہے، پھر جا کے خرچہ پورا کرتا ہے، انسانیت تو ہے ہی نہیں۔ پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، تم نے پڑھنا نہیں ہے، جاؤ جا کے پڑھو، اور خبردار جو اتنی دھوپ میں صحن میں آئے تو کمرے میں پنکھا چلا کر بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان بڈھے بڈھی کی خدمت کرنے کی۔ بیٹا ماں کی شکل دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عامر کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا 10 سال کا اور بیٹی 8 سال کی۔ خود وہ نوکری کرتا تھا، تنخواہ اچھی تھی، لیکن نعیمہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ پر پیسہ خرچ کرے۔ جب تک وہ ساس سسر کی روٹی بناتی منہ میں بڑبڑاتی رہتی کہ میں تھک جاتی ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ کوئی مدد کو آ جائے۔ رقیہ بیگم کا دل اپنے سائز سے بڑھ چکا تھا،
ڈاکٹر نے زیادہ چلنے پھرنے اور کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سبزی کاٹنے کا کام خود کرتی تھیں۔ نعیمہ کو صرف ہانڈی یا روٹی پکانی پڑتی تھی، لیکن روز عامر کے دفتر سے آتے ہی رونا شروع کر دیتی کہ مجھ سے اکیلے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہاری اماں تو جب سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ کچھ نہیں کرنا، سب کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے۔ عامر کہتا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تھکا ہارا آتا ہوں، میرے پاس بحث سننے کا وقت نہیں ہوتا۔ تمہیں جو ٹھیک لگے کر لیا کرو، نہیں دل چاہتا تو نہ کیا کرو، لیکن روز روز میرا دماغ نہ کھایا کرو۔ وہ جان چھڑا لیتا تھا۔ نعیمہ نے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنی ماں کی دوا نہ لائے، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی عامر نے دوا لانے سے منع کیا، فرید نے دوبارہ بیٹے کے سامنے پرچی نہ رکھی، خود محنت کرنے لگا، اخبار بیچتا رہا۔ قسمت کو اس پر کچھ رحم آیا تو 3-4 لوگوں نے اسے اخبار دینے پر رکھ لیا، اور وہ وہی پرانے لوگ تھے جنہیں اخبار پڑھنے کی عادت تھی، اور ابھی بھی وہ سرخیاں اخبار میں ہی پڑھتے تھے۔ فرید جیسے خوش ہو گیا تھا، روز صبح سویرے بغیر ناشتہ کیے اخبار بیچنے نکل جاتا، 5 گھروں میں اخبار دیتا، باقی اخبار چلتے پھرتے لوگوں کو منت سماجت کر کے بیچتا کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوا لینی ہے، خدا کے لیے ایک اخبار خرید لو۔ کچھ لوگ ترس کھا کر خرید لیتے، انہی پیسوں سے وہ روز رقیہ کی دوا لے آتا۔ ایک دن جب گھر آیا تو بہو کا منہ بنا ہوا تھا، کہنے لگی ابا گھر میں راشن ختم ہے، راشن آئے گا تو کھانا پکے گا۔ فرید کہنے لگا بیٹا تو تم نے عامر سے کیوں نہیں کہا، وہ بیچارہ ابھی دوا لے کر آیا ہے، 200 بچے تھے تو رقیہ کے لیے پھل لے لیا۔ یہ دیکھ کر بہو کا منہ اور بن گیا، جان بوجھ کر کھانا نہیں پکایا۔ کہنے لگی سب کچھ عامر کی ذمہ داری تھوڑی ہے، آپ اتنی محنت کر ہی رہے ہیں تو گھر کی ذمہ داری بھی اٹھا لیں، آج تو مجھے کوئی پیسے ہی نہیں دیے گئے، کیا بناؤں میں؟ وہ کہنے لگا دیکھو گھر میں دال چاول جو بھی ہے پکا لو، میرے پاس تو بس اتنے ہی پیسے تھے کہ دوا لا سکوں اور رقیہ کے لیے کچھ پھل۔ وہ کہنے لگی اگر پھل لانا تھا تو پوتوں کا بھی خیال آنا چاہیے تھا، چلے میں تو آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، بہو ہوں، میرے لیے نہ سہی، لیکن پوتے تو آپ کے سگے ہیں۔ یہ سن کر رقیہ کہنے لگی بیٹا ایسی کیا بات ہے، بلا لو اسد اور فریہ کو۔ 2 سیب نکال کر رقیہ نے پوتے پوتی کو سیب پکڑا دیے، بس ایک ہی بچا تھا کیونکہ سیب آج کل بہت مہنگے تھے اور 1 کلو میں صرف 3 ہی آئے تھے، بس ایک سیب رقیہ کے لیے بچا تھا۔ اس میں بھی وہ فرید سے کہنے لگی کہ آپ بھی کھا لیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں تم کھاؤ، ڈاکٹر نے تمہیں پھل کھانے کا کہا ہے۔ اسی شام کو جب عامر آیا دیکھا کہ گھر میں کچھ نہیں پکا تو بیوی بچوں کو تیار ہونے کا مشورہ دینے لگا، کہنے لگا چلو تمہیں تمہاری نانی کے پاس چھوڑ آتا ہوں، یہاں تو جب تک میں پیسے نہیں دوں گا گھر میں کچھ نہیں پکے گا۔ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہ اپنے سسرال چلا گیا، دونوں میاں بیوی بھوکے بیٹھے تھے۔ فرید خود ہی باورچی خانے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو دیکھا کہ راشن کا سارا سامان موجود ہے، دال بھی پڑی تھی، چاول بھی تھے، آٹا بھی موجود تھا، لیکن بہو نے جان بوجھ کر کچھ نہیں بنایا تھا۔ اس نے جلدی سے رقیہ سے پوچھ پوچھ کر دال بنائی، ساتھ میں آٹا گوندھ کے جیسے تیسے روٹیاں آتی تھیں وہ بھی پکا لیں، کیونکہ رقیہ کو بازار کا کھانا منع تھا۔ اس لیے کھانا بنا کر جب فرید نے اپنے ہاتھ سے رقیہ کے منہ میں ڈالا تو تبھی باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ عامر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ جب باپ کو دال اور روٹی ماں کو کھلاتے ہوئے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نعیمہ کہنے لگی دیکھ لیا تم نے، تمہارا باپ تمہاری ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا پکا کے اسے کھلا رہا ہے، اور ایک تم ہو، تمہیں تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، تمہیں تو صرف اپنے ماں باپ ہی نظر آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا دوائیاں تک تو اماں کی میں نے لانی چھوڑ دی ہیں، اور ابھی بھی تمہارے میکے کا بہانہ کر کے تم لوگوں کو ہوٹل سے کھانا کھلا کر لایا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے کہ میرے باپ نے اماں کے لیے کھانا بنا لیا؟ تو کہنے لگی
کبھی تم نے میرے لیے چائے کا کپ بھی بنایا ہے؟ تمہیں تو ایسی کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اپنے باپ سے ہی کچھ سیکھ لو۔ وہ کہنے لگا، میں یہ سب کچھ سیکھ لیتا ہوں، میری جگہ تم کمانے چلی جایا کرو، دیکھو میرا دماغ خراب نہ کرو۔ یہ کہہ کر تکیہ سیدھا کر کے سو گیا۔ نعیمہ وہیں بیٹھے بیٹھے آنسو بہانے لگی کہ میرا تو تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، نہ ہی تمہیں میری قدر ہے۔ میرے بھائی نے مجھے پیسے بھیجے ہیں، اس بار گرمی بہت زیادہ ہے، کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بناتی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ بھائی نے جو پیسے بھیجے ہیں ان سے اے سی خرید لوں۔ عامر نے اپنا بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور کہنے لگا، اور اس اے سی کا بل کون بھرے گا؟ تمہارا باپ؟ میرے پاس تو اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں اے سی کا بل بھر سکوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ کتنا مہنگا بل آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، تو اپنے باپ کے ذمہ لگا دو۔ تمہاری ماں کے لیے دوائیاں لا سکتا ہے تو بل بھی دے سکتا ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے تمہاری اماں کو بھی کہا ہے کہ ٹھنڈی جگہ پر رہیں، اور صحن میں شام کے بعد ہی ذرا سا موسم بہتر ہوتا ہے، پورا دن تو وہ بھی پسینے میں بھیگی رہتی ہیں۔ اچھا ہے اگر خالی کمرے میں اے سی لگ جائے تو تمہاری ماں بھی ایک طرف چارپائی بچھا کر لیٹ جائیں گی۔ عامر کو یہ بات کچھ مناسب سی لگی۔ اس نے اگلے ہی روز فرید سے بات کی، کہنے لگا، ابا، نعیمہ کے بھائی نے اسے پیسے بھیجے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے خالی کمرے میں اے سی لگوا لو۔ اچھا ہے اماں کو بھی ڈاکٹر نے گرمی سے بچنے کا کہا ہے۔ یہ سن کر فرید خوش ہو گیا، کہنے لگا، بیٹا لگوا لو۔ وہ کہنے لگا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو جانتے ہیں میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے، میں گھر کے خرچے ہی بامشکل پورے کر پاتا ہوں، اے سی کا بل نہیں بھر سکتا۔ ہاں اگر آپ اخبار بیچ کر اتنے پیسے جمع کر لیں کہ بل بھر لیا جائے تو میں اے سی لگوا لیتا ہوں، آخر فائدہ تو اماں کو ہی ہوگا۔ یہ سن کر فرید عامر کی شکل دیکھنے لگا۔ تنخواہ تو اس کی اچھی خاصی تھی، کیونکہ وہ ہر اتوار بیوی بچوں کو گھمانے لے جاتا تھا اور کھانا بھی باہر سے کھلواتا تھا۔ فرید نے کبھی اسے ٹوکا تک نہیں تھا، نہ ہی کبھی یہ خیال آیا کہ ماں باپ کے لیے کچھ لے آئے۔ ہاں کبھی بچ جاتا تو وہ پیک کرا کر لے آتا، ورنہ باقاعدہ ماں باپ کے لیے کچھ نہیں لاتا تھا۔ فرید کہنے لگا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو بڑی مشکل سے تمہاری اماں کی دوائیوں کے لیے ہی پیسے اکٹھے کرتا ہوں، وہ بھی تم نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا، جہاں آپ اماں کے لیے دوائیوں کے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں تو اے سی کے بل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، فائدہ تو اماں کا ہی ہے۔ میری بیوی بھی تو اے سی کے لیے 1,00,000 دے رہی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اے سی بھی لگے گا اور بل بھی آپ دیں گے۔ فرید نے زیادہ محنت شروع کر دی، لیکن اخبار زیادہ نہیں بکتے تھے، اس لیے اس نے یہ کیا کہ ساتھ میں مزدوری بھی شروع کر دی، لیکن وہ خود کمزور تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، زیادہ محنت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے عامر کو کبھی محنت مزدوری پر نہیں لگایا تھا۔ ساری زندگی خود اخبار بیچ کر محنت کر کے اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور وہ ایک اچھی نوکری پر تھا، چاہتا تو ماں کی دوائیوں کا خرچہ بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن بیوی کے کہنے پر انکار کر چکا تھا، کیونکہ نعیمہ اسے ہر وقت یہ جتاتی رہتی تھی کہ اپنے باپ کو دیکھو، اس عمر میں بھی اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور ایک تم ہو جسے میرا ذرا بھی خیال نہیں۔ پر فرید سے جب کچھ نہ بن پڑا اور محنت سے وہ بہت زیادہ تھکنے لگا تو اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی، یہی کہتا کہ میری بیوی کی دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، خدا کے لیے مدد کریں۔ لوگ اس کی مدد کر دیتے، جس سے وہ رقیہ کی دوائیاں بھی لیتا اور اے سی کا بل بھی دیتا تھا۔ لیکن ایک بار عامر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا، اسی ریسٹورنٹ کے باہر اس نے دیکھا تو اس کا باپ بھی مانگ رہا تھا۔ اس کے دوست فرید کو جانتے تھے، عامر کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ تمہارا باپ ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے، تم ایک اچھی پوسٹ پر ہو اور تمہارا باپ بھیک مانگ رہا ہے۔ عامر جیسے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا، اسے لگا فرید نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کر دوائیوں اور اے سی کا بل خود دے، حالانکہ جتنی اس کی تنخواہ تھی وہ آرام سے سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن بیوی کے دباؤ میں آ کر نہیں کرتا تھا، جو شوہر کو ہر وقت تانے دیتی تھی۔ بہرحال
ادھر آتے ہی عامر نے ایک تماشا کھڑا کر دیا. کہنے لگا آپ نے جان بوجھ کر اسی ریسٹورنٹ کے باہر بھیک مانگی ہے جہاں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. میرے دوستوں نے میرا مذاق اڑایا ہے. اگر آپ نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو دیکھ لیجئے گا میں کیا حال کرتا ہوں آپ دونوں کا. وہ بہت غصے میں تھا. اوپر سے نعیمہ نے بھی اسے بھڑکا دیا کہ تمہارے باپ نے تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیا. تم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اس دن رقیہ بہت روئی تھی اور ہاتھ جوڑ کر فرید سے کہنے لگی آپ میری خاطر یہ سب کرنا چھوڑ دیں. مجھے ویسے بھی مر جانا ہے. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ڈاکٹر بھی مجھے جواب دے چکے ہیں. آپ میری خاطر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں اور لوگوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں جس سے میرے بیٹے کی عزت کو دھچکا لگتا ہے. فرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا یہ چاہے تو سارا خرچہ کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ بھی اپنی بیوی کا غلام ہے. اسی کی سنے گا. اسے ماں کی پرواہ نہیں ہے. میں محنت کروں گا اور کماؤں گا اور اگر نہ بن پڑا تو لوگوں سے بھی مانگوں گا کیونکہ اس کی بیوی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میں تمہاری دوائیاں لاتا ہوں. ایک ہفتے بعد ہی فرید ایک شخص سے پیسوں کی مدد مانگ رہا تھا تاکہ رقیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہر 2 مہینے بعد میرے پاس چیک اپ کے لیے آنا ہے اور اس ڈاکٹر کی فیس 5,000 تھی. بے شک اس کی گنجائش نہیں تھی لیکن وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا تھا تاکہ رقیہ کی طبیعت ٹھیک رہے. لیکن اب 5,000 وہ کہاں سے کماتا. اس نے جس گھر میں اخبار دینے کا کام پکڑا تھا وہیں ایک شخص سے کہا کہ وہ اس کی مالی مدد کرے. اس نے اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ میرے بیٹے کا یہ آفس ہے. ایک کارڈ اس نے نکال کر پکڑا دیا. کہنے لگا جا کر اس سے مدد مانگ لو. یہ تمہیں پیسے دے دے گا. فی الحال میرے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں. فرید خوشی خوشی سائیکل پر بیٹھ کر اس آفس میں چلا گیا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اسی آفس میں عامر بھی کام کرتا ہے. جب اس کے پاس جا کر پیسے مانگنے گیا تو وہ پہچان گئے کہ یہ عامر کا باپ ہے. انہوں نے عامر کو بلا کر اس کی بہت بے عزتی کی کہ جب تمہاری اچھی خاصی تنخواہ ہے تو کیا تم اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں دے سکتے؟ تمہارا باپ میرے باپ سے بھیک مانگتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے تاکہ میں اس کی بیوی کے ڈاکٹر کا خرچ اٹھا سکوں. عامر تو اپنے باس کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا لیکن اس دن اس نے اپنے باپ کو گھر لے جا کر زمین پر دھکا دے دیا. یہ دیکھ کر رقیہ کے سینے پر ہاتھ آ گیا. وہ تو بیچاری پہلے ہی بیمار تھی اور عامر اپنے باپ پر چلانے لگا. کہنے لگا آپ نے جان بوجھ کر میری بے عزتی کرا دی. اگر میری نوکری چھوٹ گئی تو میری بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ میں اپنی اتنی زیادہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. فرید کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہاری تنخواہ کتنی ہے. تم اپنے پیسے مجھ سے چھپاتے ہو. اپنی بیوی بچوں کو گھمانے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں بس ماں کی دوا کے لیے نہیں ہے. میں اپنی بیوی کا چیک اپ ضرور کرواؤں گا چاہے مجھے جس سے مرضی بھیک مانگنی پڑے. وہ کہنے لگا میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ یہ سب کیسے کرتے ہیں. فرید کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم مجھے روکتے کیسے ہو. عامر اتنے غصے میں تھا کہ اس نے باپ کو زور سے دھکا دے دیا. زمین پر وہ گر گیا. سر پر چوٹ لگی. رقیہ رونے لگی. فرید کے سامنے کھڑی ہو گئی. عامر سے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا میرے باپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے ذلیل کرا کر رکھ دیا. اگر میری نوکری چھوٹ گئی تو دیکھنا میں آپ لوگوں کا کیا حال کرتا ہوں. نعیمہ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی. کہنے لگی ارے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہی کیوں تھا؟ انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑاؤ. وہی ان کا خرچہ اٹھائیں گے. ان کا علاج بھی پورا کروا دیں گے. عامر کو بھی یہ بات ٹھیک لگی. نعیمہ کا مشورہ اچھا لگا. اس نے ٹیکسی منگوائی اور اپنے باپ اور ماں کو ٹیکسی میں بٹھا کر ان کا سامان بھی ٹیکسی میں رکھوا دیا اور اولڈ ہاؤس کا پتہ دے دیا کہ ان کو وہاں چھوڑ دینا اور جیب سے کرایہ بھی دے دیا. وہ ٹیکسی والا دونوں میاں بیوی کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا. عامر کی بیوی بہت خوش تھی. کہنے لگی تم نے بہت اچھا کام کیا. اب تمہاری بدنامی تو نہیں ہوگی. دونوں میاں بیوی اولڈ ہاؤس میں رہنے لگے. بیٹے نے تو پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی کہ ماں باپ کی کیا حالت ہے اور وہ کس حال میں ہیں. جو تنخواہ آتی تھی عامر کی بیوی وہ اپنے پاس رکھ لیتی. بچوں کے بھی اچھے کپڑے بنوا رہی تھی.
ایک دن نعیمہ دعوت پر گئی تو وہاں ایک عورت درس دینے لگی، ماں باپ کی اہمیت پر بیان کرنے لگی، لیکن نعیمہ کے سر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے الٹا عامر سے کہا کہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، جو کچھ کیا ٹھیک کیا، کیونکہ تمہارا باپ تمہیں بدنام کر رہا تھا، تمہارے باس سے پیسے مانگ کر تمہاری نوکری چھیننا چاہتا تھا۔ عامر نے سب کو یہی کہا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو عمرے کے لیے سعودیہ بھیج دیا ہے۔ مالک اس کا بہت خوش ہوا تھا۔ اب نعیمہ اپنے میکے والوں کی دعوتیں کرتی، کھانا کھلاتی۔ ہوش اس وقت اڑا جب عامر کی نوکری اچانک سے چھوٹ گئی۔ اس کے مالک نے کہا کہ مجھے تم سے اچھا ایک نوجوان مل گیا ہے، اور پچھلے 3 مہینے میں جتنا فائدہ اس نے مجھے دیا ہے تم پچھلے 3 سالوں میں نہیں دے سکے۔ یوں اچانک نوکری چھن جانے پر عامر کے ہوش اڑ گئے کہ اب کیا کرے گا۔ جتنی جمع پونجی تھی وہ خرچ ہو گئی تھی۔ اب تو نعیمہ بھی پریشان تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے بھی پیسے مانگے، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پیسے دیے تھے اور تم نے اے سی لگوایا، اب میں کہاں سے دیتا رہوں۔ عامر نے بڑی کوشش کی کہ اس کی نوکری کسی اور جگہ لگ جائے، لیکن اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اب تو نعیمہ کے سارے زیورات بیچنے کی نوبت تک آ گئی۔ وہ بہت رو رہی تھی کیونکہ اس نے عامر کی تنخواہ سے پیسے بچا بچا کر زیور بنوائے تھے، وہی پیسے جن سے پہلے رقیہ کی دوائیاں آتی تھیں، لیکن نعیمہ نے وہ پیسے عامر سے لے کر جمع کیے اور اپنا زیور بنایا تھا، جو اب اسے بیچنا پڑ رہا تھا، اور وہ بیچ کر ہی گھر کے اخراجات پورے کر رہی تھی۔ اب تو یہ حالت تھی کہ سب کچھ بک گیا تھا، یہاں تک کہ اے سی بھی بک چکا تھا۔ گھر بکنے کی نوبت آ گئی تھی۔ تبھی عامر کو فون آیا کہ اس کے باپ نے جو 20 سال پہلے زمین خریدی تھی، جو سیلاب کی زد میں آ چکی تھی، اب وہ زمین دوبارہ سے بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ اس کی مالیت کروڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ اپنے باپ کو بولو کہ کاغذات دکھا کر رقم لے لے۔ یہ سن کر تو عامر خوش ہو گیا کہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وہ جلدی سے اولڈ ہاؤس پہنچا تاکہ اپنے ماں باپ کو واپس لا سکے، لیکن اولڈ ہاؤس میں اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر وہ مایوس ہو گیا، روتے ہوئے گھر آیا کیونکہ آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اولڈ ہاؤس والوں نے بتایا کہ آج صبح ہی تمہارے ماں باپ جا چکے ہیں، کہاں گئے ہمیں نہیں پتا۔ یہ سن کر وہ بالکل پریشان ہو گیا۔ پہلے تو نعیمہ کو برا بھلا کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو نکال دیا، اور اب دیکھو میرے ماں باپ کی زمین کی کروڑوں روپے کی مالیت تھی جو مجھے ملنے والی تھی۔ اگر میرے ماں باپ یہاں ہوتے تو وہ پیسے میرے پاس آتے، لیکن تمہاری کم عقلی کی وجہ سے ہاتھ آیا ہوا پیسہ بھی چلا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم کیسے بھی کر کے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈو، ورنہ ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ لیکن عامر کی 1000 کوششیں بھی بیکار گئیں۔ اسے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ فرید اور رقیہ کہاں گئے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس ایک بڑی اور عالی شان گاڑی آئی ہے۔ اس پر ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو اس کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ صاف ستھرے کپڑوں میں گاڑی سے نیچے فرید اترا، کہنے لگا کہ تو نے کہا تھا میری بیوی کی دوائیاں بہت مہنگی پڑتی ہیں، اللہ نے میری سن لی، میری بنجر زمین کو زندگی دے دی، کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والی زمین کروڑوں میں بک گئی۔ مجھے بھی فون آیا اور میں نے وہ زمین دے کر رقم لے لی۔ اب ہمارا اپنا گھر ہے، تمہاری ماں کا علاج میں بہت اچھے سے کروا رہا ہوں، بہت مہنگے ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تمہاری ماں کی ضرورت تھی، لیکن مجھے پتا چلا کہ تمہارے حالات برے ہو چکے ہیں۔ باپ ہونے کے ناطے میں تمہیں گھر کا راشن ڈال دیتا ہوں تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ باپ نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ یہ اولاد ہی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن ماں باپ اولاد کو نہیں چھوڑتے۔